والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و داماد. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حمد و ثنا کے بعد 9 محرم الحرام ہے اور آنے والی شب عاشورہ ہے. تو اس حوالہ سے کچھ چیزیں بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. علم کی کمی کی وجہ سے اور فتنے کے خوف کی وجہ سے کی تحقیق نہیں کرتے. میں نے گزشتہ محرم میں نے ایک بات کہی تھی، وہ پھر چند لوگوں میں ایک بڑی شد و مد پر پشیمانی ہوئی کہ قوم کا مزاج اس کو سننے کا متحمل نہیں ہے. ہاضمے کا بھی مجھے زور ہے یا مضبوط ہے. تو خیر بہرحال
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور انشاءاللہ چند ایک سوالات بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ میں دعا کے بعد بھی بیان کر دوں گا. چند ایک نوجوانوں نے سوالات محرم کے حوالے سے بھی کیے ہیں. تو آج تو فقط حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہی مقصود ہے، آپ کا ذکر ہی مقصود ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو تعصب اتنا ہے کہ جب ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں تو پھر اندھی تقلید کرتے ہیں. کسی کو اگر ہم نے اپنا رہبر رہنما بنا لیا تو آنکھیں بند کر کے بنا لیا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہم نے آنکھیں بند ان ذات پر کرنی ہے کہ جو محفوظ عن الخطا ہیں. نبیوں کی بات نہیں کر رہا میں، صحابہ کی اور اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں. وہ معصوم عن الخطا تو نہیں ہے مگر محفوظ عن الخطا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بھئی معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، صحابہ کی بھی ذات نہیں، اولیاء کی بھی ذات نہیں، مگر اللہ کے فضل سے اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ ضرور رکھا ہے. تو وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے. اور دوسری بات، آج ہمارے اس دور میں نا تحقیق کا دور بڑھتا جا رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ پہلے نا ایسا ہوتا تھا، ہم بہت سی چیزیں ایسی بیان کر دیتے تھے، آپ کو زمانہ طالب علم کی باتیں بتاتا ہوں، مگر اب وہ دور نہیں رہا، اب وہ دور نہیں ہے، اب تحقیق کا دور آ گیا ہے. اب ذرا اس وقت لوگوں کے پاس کتابوں کا ذخائر نہیں ہوتا تھا، کسی چیز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا. اب تو لوگوں کے پاس کتابوں کا ذخائر آ گیا ہے، تو اب ہر ایک چیز کو نپے تلے انداز میں بیان کرنا پڑتا ہے، نپے تلے انداز میں. اب تحقیق کا دروازہ کھل چکا ہے، لوگ ہر ایک بندہ جو ہے وہ الحمدللہ تحقیق بالکل کر رہا ہے. بھائی دیکھو نا، مثال کے طور پر آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوگی. ایک آپ نے وہ سن رکھا ہوگا کہ جناب بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، آپ نے سن رکھا ہوگا. قوالی کے اندر بھی سنتے تھے، یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے. پھر آپ نے وہ بھی سن رکھا ہوگا جناب اویس کرنی نے جو ہے وہ حضور کی محبت میں اپنے دانت توڑوا دیے تھے، سن رکھا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر لوگ غالباً شب بارات میں حلوہ پکاتے میرے خیال میں اس مناسبت سے، ایسے ہی کچھ ہے میرے خیال میں کہ ان کے دانت نہیں تھے، تو یہ بھی جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات جو ہمارے ہاں رائج تھے. اب آپ کو مزے کی میں بات بتاتا ہوں، میں پنجاب گیا ہوا تھا، تو ہمارے ماموں کے ہاں وہ 11ویں شریف کی محفل تھی خانپور. تو میں نے بیان کیا 11ویں شریف میں، تو وہ جو بزرگ حضرات بیٹھے تھے تو وہ ایک بابا اٹھ کے آ گیا، کہہ رہا آپ نے بیان تو اچھا کیا مگر آپ نے ایک چیز بیان نہیں کی. میں نے کہا خدا خیر کرے، کیا رہ گیا ہے؟ کہتا ہے وہ آپ نے دھوبی والا واقعہ بیان نہیں کیا. سرکار غوث اعظم کا دھوبی کا واقعہ مشہور ہے نا، وہ قبر میں گئے، فرشتوں نے سوال کیا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی. اس نے کہا، فرشتوں نے کہا ما دینو کا، کہا غوث اعظم کا دھوبی. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے. بات سمجھ رہی میں آ گئی؟ اس کو ہم نے بیان نہیں کیا، ہاں دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو لکھا ہے، جبکہ ہمارے علماء سنت نے اس کو بیان نہیں کیا. مگر وہ رائج اتنا ہو چکا تھا، اتنا رائج ہو چکا تھا، وہ بابا اٹھ کے بول رہا ہے کہ گفتگو ساری اچھی تھی، وہ واقعہ سنا دیتے تو پھر بہاریں ہو جاتی. میں نے کہا وہ واقعہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹا واقعہ ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو مولوی صاحب ہر 11ویں شریف میں وہ بیان کرتے ہیں. بات سمجھ رہی میں آ گئی؟ تو کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے، ہم نے اپنے دماغ کو نہ وسیع کرنا ہے، اب اپنے دماغ کو کشادہ کرنا ہے. اب گفتگو کو ہم نے تحقیق کے پہلو میں لگ کے دیکھنا ہے، کیا بات درست ہے کیا بات درست نہیں ہے. اب وہ کہانیاں بہت ہو چکی ہیں، وہ واقعات بہت ہو چکے ہیں. الامان الحفیظ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خطیب جب گفتگو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے نا،
وہ قرآن کی آیت فقط خطبے میں رہ جاتی ہے، اس کا تو ترجمہ بھی نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ماحول ایسا بنا لیا کہ اب ہماری قوم نا یہ کہانیاں، یہ قصے سننے کی اتنی عادی ہو چکی ہے، اتنی عادی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر میں کوئی علمی شخصیت، کسی ادارے کا شیخ الحدیث بالتفصیل لا کے بٹھاؤں نا، وہ آپ کو بیان کر کے چلا جائے نا، آپ سر کھجاتے ہوئے جائیں گے، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا بیان کیا، مزہ ہی نہیں آیا، جبکہ اس کی ٹوٹلی گفتگو قرآن و حدیث سے ہوگی۔ اب ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جس گفتگو میں نعرہ نہ ہو، جس میں کوئی قصہ نہ ہو، جس میں کوئی کہانی نہ ہو، ہمیں تو اس کی تقریر لگتی ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ تو اس لیے میں اپنے نمازیوں کا ذہن کشادہ کرتا رہتا ہوں، وسیع کرتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے نمازیوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے۔ اب وہ اندھی تقلید نہیں رہی۔ اب تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار میری مسجد کا کوئی نمازی ہو یا کوئی بچہ ہو، وہ کسی خطیب کا بیان بھی سنتا ہے نا کسی واقعے کو، تو وہ بھی برملا کہتا ہے نہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو واقعہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اپنی قوم کو قرآن و حدیث کی طرف لائیں، مستند گفتگو کی طرف لایا جائے۔ اب میں بات کہہ دیتا ہوں میں نے جو کہی تھی، مگر یہ کہ اگر آپ کا ہاضمہ مضبوط ہو تو اس کو دماغ میں ہی رکھیے گا، کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ میں نے 3 سال پہلے کہا تھا، مولا کائنات کے گھوڑے کا نام تھا، پھر وہ گھوڑا امام حسین کے پاس آیا، یہ سارے کے سارے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ تو خیر اب نے آپ کو تھوڑی سی خوراک دی ہے تاکہ یہ آپ کا ہاضمہ مضبوط رہے گا، تو مزید اس طرح کی خوراکیں آپ کو تحقیق والی دیتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ ابھی آپ یہ ہضم کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم نے تحقیق کا دروازہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جو باتیں سنی اب کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب انہوں نے تو یہ بیان کیا، انہوں نے تو ہمارے علماء سنت یہ بیان کیا۔ دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں نے کیا کہا؟ محفوظ عن الخطا اللہ کے ولی ہیں، بس معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ باقی تحقیق کے میدان میں بہت سے سیدی اعلی حضرت نے اپنے بڑے بڑے اکابرین سے اختلاف کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے، بالکل کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر جو ہے کوئی وہ نہ کریں۔ اب جیسے وہ تعزیوں کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے جناب وہ تو فلاں سلسلے والے بھی کرتے ہیں، وہ فلاں عالم دین کرتے ہیں، وہ تو فلاں بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی فلاں کا کرنا ہمارے کوئی دلیل تو نہیں ہے بھئی، فلاں کا کرنا ہمارے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی ایسی حرکت کروں آپ کو نہیں، جب امام صاحب تو کر رہے تھے، تو امام صاحب کا کرنا آپ کے لیے کوئی دلیل تو نہیں ہے، امام صاحب کا کرنا کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ آئے سمجھ شریف میں؟ تو بات اور طویل ہو جائے گی، تو اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ رات کو بھی کریں گے، تو آپ نے تشریف لانا ہے تاکہ آپ کا میں نے تھوڑا سا ذہن بنا دیا۔ تو گفتگو ہم چلتے ہیں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی طرف۔ یہ تو میں 2 چیزیں بیان کی نا، اتنی چیزیں رائج ہیں، اتنی رائج ہیں، میں بیان کر دوں نا تو آپ کہو گے پھر تو مسجد کے امام کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے بیان کرنے کو۔ اصل جو چیز ہے نا، اصل اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، قبلہ علامہ صاحب جناب مولا کتنے تھے؟ 4 بیٹے، ایک کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا عثمان، اور ایک کا نام تھا علی، بلکہ ایک کا نام تھا عباس، چوتھے کا نام کیا تھا؟ عباس۔ تعصب دیکھیں، تعصب۔ جناب امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا، مولا کائنات کی بیوی فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے کئی شادیاں اور کی ہیں، ان میں سے آپ کی اولادیں تھی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے کہ جناب وہ تو ابو بکر اور عمر اور علی عثمان کے درمیان کوئی محبت ہی نہیں تھی، ان بدبختوں سے یہ سوال ہے اگر علی کو ابو بکر سے محبت نہ تھی تو کیا بڑے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں؟ اگر علی کو عمر سے محبت نہ تھی اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھتے؟ اگر علی کو عثمان سے پیار نہیں تھا اپنے تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھتے؟ مولا کائنات نے اپنے 3 بیٹوں کا نام اپنے تینوں یاروں کے نام پر رکھا ہے، ایک کا ابو بکر رکھا ہے، ایک کا عمر رکھا ہے، ایک کا عثمان رکھا ہے، اور ایک کا عباس رکھا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے، کربلا کے میدان میں ابو بکر بھی شہید ہوئے،
جناب عمر بھی شہید ہوئے, جناب عثمان بھی شہید ہوئے, جناب عباس بھی شہید ہوئے. ان بدبختوں کا تعصب دیکھو, عباس کا علم تو اٹھاتے ہیں, نہ ابو بکر کا ذکر کرتے, نہ عمر کا ذکر کرتے, نہ عثمان کا ذکر کرتے. کیوں؟ ان کے نام ابو بکر اور عمر عثمان کے نام پر جو ہیں. آئی سمجھ شریف میں آپ کی بات؟ ان تینوں کا جو نام تھا نا, وہ ان تینوں کے یاروں کے نام پر تھا نا, ابو بکر, عمر, عثمان. ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ تو عباس سے پہلے شہید ہوئے. تعصب کتنا ہے, کتنا تعصب ہے. ان کا نام نہیں لیا جا رہا. جو جناب عباس سے پہلے شہید ہوئے, جناب عباس کا نام لیا جا رہا ہے. ان کا نام لو. ابو بکر بھی شہید ہوئے, عمر بھی شہید ہوئے, عثمان بھی شہید ہوئے, پھر جناب عباس بھی شہید ہوئے, عباس علمدار. ان کا نام نہیں لیا جاتا. دوسری بات, خیموں کو جلایا گیا تھا. یزیدیوں نے خیموں کو جلایا تھا. کیوں جلایا تھا؟ امام حسین علی مقام کا سر انور آپ کے تن مبارک سے جدا ہو گیا. کوئی بھی نہیں بچا سوائے حضرت علی بن حسین کے. علی بن حسین کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین. ان کا اصل نام علی بن حسین تھا. جناب حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا, علی بن حسین, جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ سب شہید ہو گئے. پھر ان کوفیوں نے, ان یزیدیوں نے خیموں کو کیوں جلایا؟ اس لیے جلایا, یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں, تاریخ سے پردہ کبھی ہٹاتے نہیں ہیں. جب جناب مولا کائنات, پورا واقعہ انشاءاللہ رات بیان کریں گے, سر سے گفتگو کر رہا ہوں. جب مولا کائنات پہنچے نا, کوفیوں سے کہا کہ تم نے خط لکھا تھا, تم نے لکھا تھا, تم نے لکھا تھا, تم نے لکھا تھا. اب ابن زیاد نے ان کی ایسی ہوا ٹیٹ کر دی کہ سب نے برات کا اعلان کر دیا. سارے پیچھے ہو گئے, سب نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا. اب کوفیوں کو یہ خطرہ تھا, اگر حسین ابن علی یزید کے پاس پہنچ گئے اور یزید سے کہہ دیا حسین نے کہ مجھے تو کوفیوں نے بلوایا ہے, کئی ہزار خطوط امام حسین اپنے ساتھ کٹوں میں بھر کے لائے تھے دکھانے کے لیے, یہ تم نے لکھے ہیں نا خط. اب وہ سارے کے سارے خطوط خیموں میں پڑے تھے. حسین ابن علی تو شہید ہو گئے. اب کوفیوں کو یہ خطرہ ہوا, اب اگر ابن زیاد کے ہاتھ وہ خط لگ گئے, اب وہ خط یزید کے پاس پہنچ گئے, تو یزید نے تو ہماری گردنیں کاٹ دینی ہے. تو ان کوفیوں نے, بدبختوں نے یہ کام کیا, حسین ابن علی کے خیموں کو جلا دیا تاکہ وہ خط بھی جل جائیں. ان خیموں کو جلایا تاکہ وہ خط بھی جل جائیں, تاکہ یہ خط پہنچے نہیں. بدبختو, حسین کو بلایا بھی تمہیں نے, حسین کے خیموں کو جلایا بھی تمہیں نے, اور حسین کے مقابل جو 22,000 کا لشکر تھا نا, جس کی کمانڈ ابن زیاد شمر نامی شخص کر رہے تھے, اس 22,000 لشکر میں 21,000 تو کوفی کھڑے ہوئے تھے. 21,000 تو کوفی کھڑے ہوئے تھے حسین کے مقابلے میں. جنہوں نے بلایا وہی تلواریں حسین پر تان کے کھڑے ہوئے ہیں. تو پتا چلا حق کے سامنے جو ڈٹ جاتا ہے وہ حسین ہے, اور باطل کے سامنے جو سر جھکا لیتا ہے وہ یزید ہے. تو گویا کہ یہ جو حکومت, یہ جو وزارت, یہ جو مراعات اتنی خطرناک چیز ہے. سامنے نواسہ رسول بھی ہو تو اس مراعات کی لالچ میں حسین کے سامنے بھی تلوار اٹھا لیتے ہیں, حسین کے سامنے بھی تلوار اٹھا لیتے ہیں. تو جنہوں نے حسین کو بلوایا انہوں نے حسین کو شہید کروایا, انہوں نے حسین کے خیموں کو جلایا. بات یہاں تک. باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی, یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے. یہ سری جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. بیبیوں کے سروں سے چادریں بھلا کیسے اتر سکتی ہیں کہ جس کے اندر حضرت زینب بھی ہیں, کہ جو حضرت مولا کائنات کی بیٹی,
جن کی تربیت فاطمۃ الزہرا نے کی ہے، اور وہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کے سر کا بال کبھی سورج نے دیکھا نہ کبھی چاند نے دیکھا. کہ ایمان سے بتاؤ اس گھر کی تربیت یافتہ بیویوں کے سروں سے کیا چادریں اتر سکتی تھی؟ یہ تو سری جھوٹ ہے. نمبر ایک. اور پھر یہ بڑا شد کے مت بی بی سکینہ کے حوالے سے، حضرت صغرا کے حوالے سے، حضرت صغرا کے حوالے سے، کہ انہوں نے حسین ابن علی کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا تھا، اور تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بی بی صغرا نے گھوڑے کے پاؤں تھامے ہوئے ہیں، گھوڑا نہیں چل پاتا. یہ بھی سری جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. حسین ابن علی پہلے گھر والوں کو کہہ کے آئے ہیں اب جانے والا ہوں، اور تم نے بصحیح سلامت جناب زین العابدین سے کہا ان سب کو آپ نے مدینے لے کے جانا ہے. حسین نے ساری وصیتیں کر دی، ساری نصیحتیں کر دی. اب ایمان سے بتاؤ ساری وصیتیں نصیحتیں سننے کے بعد کیا حسین کے گھر والے یہ کر سکتے تھے؟ آئے سمجھ رہی ہوں میں آپ کو. ہمارے علماء کرام کہا کرتے وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ جو موضوع ہے نا یہ طوالت کو چاہتا ہے، طوالت، وقت کے اندر کشادگی ہو تو ہر ایک چیز کو کھل کھل کے بیان کیا جائے. سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں حسین ابن علی کا ذکر بیان کرو، کربلا کا مارکا بیان کرو. کس لیے؟ لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں، غم تازہ کرنے کے لیے نہیں، آہو بکا کرنے کے لیے نہیں، لوگ سسکیاں بھرے، آہیں بھرے، گریبان پھاڑے، منہ پہ چپیڑے مارے، اس لیے نہیں. ان کی مظلومیت، وہ بیچارے تھے، وہ مظلوم تھے، ساری کائنات کے بیچارے مظلوم. یہ تم شان بیان کر رہے ہو یا شان ان کی گھٹا رہے ہو؟ اس طرح ذکر حسین بیان کرنا بالکل ناجائز ہے. تو کس طرح بیان کریں؟ آپ کے چہرے پہ حشاشیت ہو، آپ کے چہرے جو ہے وہ ذکر حسین میں جگمگا اٹھے، اور حسین کا ذکر سینہ چوڑا کر کے کہے، اور حسین کا ذکر یوں نہیں کہیں آ حسین آ حسین، نہیں نہیں، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہیں واہ حسین واہ حسین. حسین تیری جرت کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری سخاوت کو سلام. حسین تمہارے کہنا کیا ہے، حسین تیرے بچوں کا کیا کہنا، یوں بیان کرو. قوم کے سینے چوڑے ہوں، قوم کے سینے کشادہ ہوں، وہ ہے ہمارے حسین. ان کی مظلومیت، وہ بیچارے تھے، وہ مظلوم تھے، وہ یوں تھے، وہ یوں تھے، نہیں نہیں. اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم پر حق ہے ہم اہل ایمان کی مدد کریں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے ہم اہل ایمان کی مدد کریں. کون سے اہل ایمان؟ جو حق کو باطل کے مارکے میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے کہا ہم مدد کریں تو حسین ابن علی تو شہید ہو گئے، مدد تو پھر نہ ہوئی. حسین ابن علی کیا ہو گئے؟ بولو نا یار، مدد تو نہ ہوئی. ہم نے کہا نہیں، مدد تھی، یہ اللہ کی مدد تھی. حسین ابن علی ثابت قدم رہے، یہی تو مدد ہے، یہ مدد ہی تو ہے. جو تنے تنہا اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر دے، سوائے ایک بیمار بیٹے امام زین العابدین کے چھوڑ کے خود بھی راہ خدا میں شہید ہو جائے. ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ کہ یہ سب کچھ بغیر اللہ کی مدد کے ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. آج کسی کا ایک بیٹا زخمی بھی ہو جائے وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے. پوچھو اس باپ سے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پڑا ہو، باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جس کا بھائی، جس کا ایک بازو کٹ چکا ہو، شہید پڑا ہوا ہے، بتاؤ اس
بھائی پر کیا بیتتی ہے. اگرچہ آپس میں ان کی خلائشیں ہوں, دوریاں ہوں, جب جنازہ سامنے آتا ہے تو پھر ہر ایک بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے, دشمن بھی رو پڑتا ہے. ان بہنوں پر کیا بیتی ہوگی, حسین نے انہیں دلاسا کیسے دیا ہوگا. 22 افراد, ایک روایت میں 20 افراد قبیلہ بنی ہاشم سے تھے, یعنی 20 افراد حسین ابن علی کے اپنے گھر کے تھے جو شہید ہوئے. بھائی بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. تاریخ میں اتنی بڑی قربانی دے کر جو پھر بھی ڈٹا ہوا ہے اسے تو حسین کہتے ہیں. یہی تو مدد ہے اللہ کی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم پر لازم ہے, ہم مدد کریں گے. رب نے مدد کی, حسین ابن علی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. یہ ہے مدد اللہ کی. تو کیا ہوا, حسین نے سر کٹایا ہے. حسین سر کٹا کر بھی فاتح ہے, یزید سر کاٹ کر بھی شکست خوردہ ہے. حسین کا سر کٹا ہے, حسین پھر بھی فاتح ہے. زمانہ ہے, دلوں کا فاتح ہے, زمانے کا فاتح ہے. اللہ اکبر. تو حسین کا ذکر یوں کرو نا بھائی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مدینے گئے نا, آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں. ایک بندہ سامنے آ گیا, او ہو یہ تو اہل نبی پر کیا ظلم ہو گیا. وہ رونے دھونا شروع ہو گیا. ہاں اب میں بس کر جا. تو کیا سمجھتا ہے ہم کوئی بے بس لوگ ہیں, ہم کوئی لاچار ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں ہے بھائی یوں ہی بے سر و سامانی کی حالت میں لٹتے رہے. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں جھٹکا دیا, ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. پاؤں کو جھٹکا دیا تو پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی. فرمایا سن, اللہ نے تو ہمیں اتنی طاقت بھی دی ہے, بس یہ تو رب کی رضا تھی, ہم نے گردنیں جھکائی ہوئی ہے. بس یہ تو رب کی رضا تھی. جناب اسماعیل پیاسے پتھریلی زمین پر نازک سی ایڑیاں لگائیں, آب زمزم کے چشمے جاری ہو جائیں, اور حسین ابن علی کے لختے جگر تڑپتے رہے. اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ سکتی تھی؟ بالکل آ سکتی تھی, مگر یہی تو امتحان ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہی تو عشق ہے. ہاں یہی تو عشق ہے. اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک. مالک تیری رضا پر حسین راضی ہے, تیری منشا پر حسین راضی ہے. مالک حکم کر, اصغر بھی دیا, اکبر بھی دیا, قاسم بھی دیا, اون بھی دیا, ابو بکر بھی دیا, عمر بھی دیا, عثمان بھی دیا, حر بھی دیا, سارے دیے, اور تو کوئی ہے نہیں. مالک اگر اور ہوتے حسین اور بھی قربان کر دیتا. بس یہ کربلا ہے. بس یہ آہیں, یہ سسکیاں, یہ رونا, ان کی مظلومیت, ان کی بیچاری, یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے. تو ہم حسین والے نہیں ہیں, بلکہ ہم واہ حسین والے ہیں. واہ سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں, سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں. قدم قدم پہ کیا جس نے قربان شہزادوں کو, شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں. ہاں قدم قدم پہ کیا جس نے قربان شہزادوں کو, شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں. ابھی کل کسی نے سوال کیا واٹس ایپ پہ, کہہ رہے جناب یہ امام حسین کا بھکاری بنانا بچوں کو کیسا ہے. میں نے کہا تف ہے تمہاری سوچ پر, حسین کا بھکاری بناتے ہو. حسین سے لینی ہے شجاعت لو, حسین سے سخاوت لو, حسین سے بہادری لو. یہ کیا حسین کا نام کا بھکاری بنا دیا ہے, بھیک منگتا اپنی اولاد کو بنا دیا ہے. ہمت ہے حسین والی شجاعت پیدا کر کے بچے کو میدان میں کھڑا کرو. ہمت ہے, تم سے کیا ہوگا, تم تو وقت بھی نہیں دے سکتے,
تم تو اپنا ایک پیسہ بھی دین کے لیے نہیں دے سکتے. حسین مال بھی دیا, اولاد بھی, اپنی جان بھی قربان کر دی. تم بھکاری بنے ہو حسین کے. حسین کے نقش قدم پر چل کے کہو حسین تو نے سب کچھ دیا ہے, پر تیرے نقش قدم پر چل کے ہم وقت بھی دیں گے دین کے لیے, ہم جان بھی دیں گے دین کے لیے, اور ہم مال بھی دیں گے دین کے لیے. کرو اپنی اولاد کو یوں تیار. آپ کے 5 بیٹے جی سارے حسینی ہیں. حسینی ان کو بھکاری بنا کے گلی میں گھماؤ گے؟ نہیں, حسینی توق اس کے گلے میں ڈالو, میدان میں کھڑا کرو, ان کو وصیت کرو حسین کی طرح باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے. جان جاتی ہے جائے, مگر باطل کے سامنے گردن نہ جھک پائے. یوں تیار کرو اپنی اولاد کو. الامان الحفیظ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ہمیں کربلا کا پیغام صحیح معنی میں اپنی عقل کی پرانی ان خرافات سے بالا تر ہو کے کربلا کے واقعے کو پڑھنے کی, پڑھ کے سمجھنے کی, اور اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو لوگوں نے نہ جانے کیا کچھ گاڑی لیا ہے, کیا کچھ رسمیں ہیں, کیا کچھ خرافات ہیں, کیا کچھ بدعات ہیں, تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. میں 10 محرم کو دیکھتا نا, یہ میلہ لگتا ہے, میلہ یہاں پر, یہ کیا ہوتا ہے میلہ. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے, آج تو ہم اس کو میلہ کہہ رہے ہیں نا. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں 104 سال پہلے اس کو میلہ کہا تھا. یعنی ہم تو آج اس کو میلہ کہہ رہے ہیں, امام 104 سال پہلے فرمایا کہ یہ میلہ ہے, میلہ, یہ میلہ لگتا ہے, اور میلے میں خواتین کا ہجوم ہوتا ہے. یہ شہادت حسین ہے کہ جو عورتیں 10 دنوں میں 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں, بی بی سکینہ کا رونا روتی ہیں, بی بی زینب کا رونا روتی ہیں, جی سکینہ صغرا کا رونا, سکینہ کبرا کا رونا, سارا رو رو کے پھر وہ عورتیں سروں پہ چادریں لیے عورتوں مردوں کے سامنے سڑکوں پہ جا رہی ہیں, یا حسین کہہ رہی ہیں. کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے؟ مجھے ان عورتوں پہ تف نہیں ہے, تف تو ان کے مردوں پر ہے کہ جو اپنی عورتوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. وہ مرد نہیں نامرد ہیں, اپنی عورتوں کو باہر بھیج دیتے. جاؤ, اور پھر بڑے معذرت کے ساتھ اپنا کلیجہ بڑا کیجئے گا, خدا کے لیے میری اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کیجئے گا. وہ مرد بھی قابل افسوس, قابل صد افسوس ہیں جو اپنی عورتوں کے ان چوکوں پر بھیج کے چوڑیاں پہنواتے ہیں. اور بدبختو تم آ کے چوڑیاں پہن کے جاؤ, تم حقدار ہو چوڑیاں پہننے کے, وہ نہیں ہے. تم آ کے مہندی لگواؤ, مشٹنڈو, یہ تربیت دی ہے تمہیں اسلام نے. عورتیں آئی ہوئی ہیں یہاں کھڑی ہو کی چوڑیاں پہن رہی ہیں, اور غیر محرم لڑکے جو ہے, ہمارے کچھ نمازی بھی بڑے ٹھرکی نمازی ہوتے ہیں, نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, بیان ہمارا سنیں گے, بس 9-10 کو وہاں جا کے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے اپنی آنکھوں کی پیاس میں. وہ ٹھرکیو, یہ پیغام کربلا ہے جی. مولوی صاحب ہم تو بس کھڑے ہوئے تھے. کائے کو کھڑے ہوئے تھے بھائی, تمہارا کیا کام ہے؟ بس کھڑے جب تماشا دیکھ رہے تھے. تماشبینو, شہادت حسین کوئی تماشا ہے؟ تو ان مردوں پر افسوس ہے جو اپنی عورتوں کو یہاں بھیجتے ہیں, یہاں بھیجتے ہیں. وہ عورتیں آ کے چوڑیاں پہن رہی ہیں, منتیں مان رہی ہیں. جہالت کی انتہا نہیں ہے, تمہاری مت ماری گئی ہے. جہالت کے کس دور میں جی رہے ہو؟ گلی گلی میں دین پھیلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جاہل, یہ منتیں ہیں. اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان کارواں کو آباد کرنے والوں, ایک دن آئے گا تمہاری بھی موت تمہارا خاتمہ کر دے گی. یہ جگہیں انشاءاللہ پاک ہوں گی, مگر تمہاری قبروں میں اس کا اندھیرا جو آئے گا, اور پھر تم جانو یا اللہ اس کا رسول جانے. قوم کو گمراہ کرنے والے, نسلوں کو گمراہ کرنے والے, ان چوکوں کو سجا کر نسل کو, نئی نسل کو گمراہ کر کے جا رہے ہو. آنے والی نسل کیا دیکھے گی؟ یہ دین کا حصہ ہے, اس پہ ایک ثواب ہے. تم نسلوں کو گمراہ کرو, انشاءاللہ اسلام کا نور پھیلے گا اور اجالا نکلے گا. اس مسجد سے نور کی روشنی پھوٹے گی, اور تمہارے ان چوکوں کی, تمہارے ان گلیوں کا خاتمہ ہوگا. محمد عربی کا دین صحیح معنی میں گھر گھر میں انشاءاللہ رائج ہو کے رہے گا.
अपनी आंखों की प्यास बुझाते हो। ठरकियो, तुम औरों की बेटियों बहनों को चूड़ियां पहनाते हो, औरों की बहनों बेटियों की तुम मन्नतें मानते हो। अगर इतनी मन्नतें पूरी होती, अपनी एक मन्नत पूरी करवा के दिखा लो। नमाज का कोई शौक नहीं है, नमाज का कोई ज़ौक नहीं है, बस यही आबाद करना है। वक्त वक्त की बात है, तुमने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया है, तुम्हारा मजाक बनेगा, तुम्हारी शख्सियत पर उंगलियां उठेंगी, तुम इलाके के अंदर लोगों की तानो तशनी का मरकज बनोगे, इसलिए कि तुमने बिगाड़ पैदा किया है। हमारे उलमाए करम यहां तक लिखते हैं कि जो बंदा दीन में बिदाती इजाद करे, बिदाती शख्स का नमाज जनाजा भी ना पढ़ा जाए, नमाज जनाजा भी ना पढ़ा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया? कुल्लु बिदातिन दलाला कुल्लु दलालिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। वो बिदात जो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ, कुरान की तालीमात के खिलाफ, रसूलुल्लाह की तालीमात के खिलाफ टकराव पैदा करेगी, वो बिदात जहन्नम में लेके जाने वाली है। अल्लाह हमें सही माने में राह मुस्तकीम पर और दीन मोहम्मदी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।